بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع نہایت دلچسپ ہے۔ آج ہم ذکر کریں گے ایک ایسے شخص کا جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ازلی دشمن تھا۔ میری مراد آپ کے چچا ابو لہب سے ہے۔ ابو لہب وہ واحد شخص ہے جس کے نام پر اللہ رب العزت نے اس کی مذمت میں پوری ایک سورہ مبارکہ قرآن کریم میں نازل فرمائی۔ چنانچہ ہم اس سورت اور اس کے ترجمے کے بعد اس ابو لہب کی زندگی کا مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دشمنی تھی اس کی بھی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، ٹوٹ گئے ہاتھ ابی لہب کے اور ٹوٹ گیا وہ آپ، کام نہ آیا اس کو مال اس کا اور نہ جو کمایا اس نے۔ اب پہنچے گا لپٹیں مارتی آگ میں، اور اس کی بیوی سر پر لیے پھرتی ہے ایندھن یعنی لکڑیاں، اس کی گردن میں رسی ہے مونجھ کی۔ آپ نے قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کو اور اس کے ترجمے کو سماعت کیا۔ اب ہم ابو لہب کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور کچھ واقعات جس سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر سنگین دشمن تھا۔ ابو لہب کی پیدائش 549 جبکہ وفات 624 میں ہوئی۔ قریشی سردار تھا۔ اس کا اصل نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا، اور اس کی کنیت ابو عتبہ تھی۔ حسن اور چہرہ کی چمک دمک کی وجہ سے عبد العزیٰ کی دوسری کنیت ابو لہب ہو گئی، یعنی شعلہ رو، شعلہ چہرے والا۔ مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں ابو لہب کے لفظ سے اس کی کنیت مراد نہیں ہے جس کے ساتھ وہ مشہور تھا، بلکہ اس سے اس کے دوزخی ہونے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ اس کے علاوہ ذات لہب کے مناسب بھی لفظ ابو لہب تھا۔ عبد العزیٰ کہنا بے جوڑ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ قرآن نے اسے ابو لہب یعنی آگ کا باپ یعنی جہنمی کا خطاب دیا۔ یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہنوئی تھا۔ اس کی بیوی جمیل بنت حرب بن امیہ ابو سفیان کی بہن تھی۔ وہ شوہر سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن تھی۔ قرآن کی 30 پاروں کی سورہ لہب میں ان دونوں کا ذکر موجود ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے شروع میں بیان ہوا، اور ان کے لیے عذاب جہنم کی خبر دی گئی ہے۔ باوجود سخت مخالفت کے بدر کی جنگ میں شریک نہ ہوا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بیماری کی وجہ سے معذور تھا، 3 دن کے اندر ہی عجزہ کے مرض میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ اگر ہم اس کی بائیوگرافی کے متعلق مختصر بات کریں تو پیدائش اس کی سن 549 مکہ مکرمہ میں ہے۔ وفات اس کی سن 624 عیسوی میں 74 یا 75 سال کی عمر میں مکہ میں ہی ہوئی۔ اس کی بیوی ام جمیل تھی، اور اس کی اولادوں میں عتبہ بن ابی لہب، عتیبہ بن ابی لہب، معتب بن ابی لہب، درہ بنت ابی لہب، عزہ بنت ابی لہب، خالدہ بنت ابی لہب تھیں۔ اس کے والد کا نام عبد المطلب تھا، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ والدہ کا نام لبنہ بنت حاجر تھا۔ اگر بہن بھائیوں کی بات کریں تو اس کے بہن بھائی وہی تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے بہن بھائی تھے۔ چنانچہ بہن بھائیوں کا ذکر اگر ہم کریں تو صفیہ بنت عبد المطلب، عبداللہ بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب، ابو طالب، حارث بن عبد المطلب، زبیر بن عبد المطلب، حمزہ بن عبد المطلب، مقوم بن عبد المطلب اور امیمہ بنت عبد المطلب شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بہن بھی ہیں جن کا نام عاتکہ ہے، اور وہ بھی اس کی سگی بہن ہے اور نبی علیہ السلام کی سگی پھوپھی صاحبہ ہیں۔ ان کا نام تھا عاتکہ بنت عبد المطلب۔ پیشے کے اعتبار سے یہ تاجر اور سیاستدان قسم کا آدمی تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوی نبوت کیا تو اس آدمی نے نبی علیہ السلام کی تکلیف پہنچانے میں کسی قسم کی بھی کسر نہ اٹھا رکھی، اور ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں مبتلا کر سکے۔
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں اس نے ہر طرح کے حربے آزمائے اور بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی وجہ سے مردود اور ملعون ہو کر واصل جہنم ہو گیا۔ اسی طرح بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ابو لہب کی بیوی جو عرب کے سرداروں میں سے تھی، اس کا نام عروہ بنت حرب تھا، اپنے حسن و جمال میں بڑی معروف تھی اور اسی وجہ سے اس کو ام جمیل کہا جاتا تھا۔ اس کی ذلت میں خاص طور پر یہ وصف یعنی حمالۃ الحطب اس وجہ سے بیان کیا کہ یہ بھی ابو لہب کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور غیظ و غضب میں بھڑکتی ہوئی آگ کی طرح شعلے برساتی پھرتی تھی، اور شدت عداوت کے باعث لکڑیاں جن میں کانٹے ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دیتی تاکہ آپ کے پاؤں میں کانٹے چبھ جائیں۔ بعض کا خیال ہے کہ اس قدر بخل تھا کہ مال و دولت کے باوجود لکڑیاں سر پر اٹھایا کرتی تھی۔ ایک مفسر ہیں حضرت امام مجاہد رحمہ اللہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ فی جیدہا حبل من مسد، وہ نار جہنم کا توق ہے جو اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ ابو لہب کی بیوی کی گردن میں ایک نہایت قیمتی ہار پڑا رہتا تھا جس پر فخر کرتی تھی اور کہتی تھی کہ میں اس ہار کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور دشمنی میں خرچ کروں گی۔ علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ اپنی تفسیر روح المعانی میں بروایت مجمع بن طارق بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک بار دیکھا کہ سوق ذی المجاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام اور خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دیتے جا رہے ہیں۔ پیچھے پیچھے ابو لہب بدبخت آپ پر پتھر برساتا ہوا آ رہا ہے، جس سے آپ کی پنڈلیاں اور قدم لہو لہان ہو چکے ہیں، اور یہ بدبخت دونوں ہاتھ اٹھا کر مار رہا ہے اور آپ پر ہنسی مذاق کرتا جا رہا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اس کے ایک خبیث بیٹے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوکا تھا، تو ان تمام شقاوتوں اور بدبختیوں کا انجام دنیا میں بھی دیکھ لیا۔ چند روز کے بعد افلاس و غربت کا دور شروع ہو گیا۔ اس بدبخت بیٹے پر جس نے نبی علیہ السلام کے چہرے انور پر معاذ اللہ تھوکا تھا اور آپ کی زبان مبارک سے اس کے حق میں یہ بد دعا نکلی تھی کہ اے اللہ تو اس پر اپنا کتا مسلط فرما دے، تو اسی طرح ہوا۔ ایک روز جنگل میں جا رہا تھا کہ ایک شیر نے چبا کر چور چور کر دیا، اور خود ابو لہب ایک بیماری میں مبتلا ہوا جس کو اہل عرب عدسہ کہتے تھے، یعنی طاعون کا پھوڑا۔ یہ ایسا متعدی مرض سمجھا جاتا تھا کہ کوئی اس مریض کے قریب بھی نہیں آتا تھا۔ تکلیف کی حد نہ رہی، کتوں جیسی آواز نکلنے لگی اور چہرہ بگڑ گیا۔ جو چہرہ حسن و جمال سے چمکتا تھا وہ قابل نفرت بن گیا۔ دیکھنے سے ہی لوگ کترانے لگے، یہاں تک کہ گھر والوں نے اس کو دور جگہ ڈلوا دیا کہ مبادا کہیں ان لوگوں کو بھی یہ بیماری نہ لگ جائے۔ اسی حالت میں مر گیا اور 3 دن تک لاش اسی طرح پڑی رہی، کیونکہ کسی میں ہمت نہ تھی کہ ایسی گندی اور بدبودار لاش کے قریب بھی آ سکے۔ اس صورتحال میں کچھ حبشی مزدوروں کو بلوایا گیا، جنہوں نے لکڑیوں کے ذریعے اس لاش کو دھکیل کر ایک گڑھے میں ڈال دیا۔ اس کی بیوی، جس کو قرآن نے مکی زندگی میں ہی حمالۃ الحطب کہہ دیا تھا، اور گویا اس وقت یہ ابو لہب کے کفر اور سرکشی کی دہکتی ہوئی آگ کو زائد کرنے اور باقی رکھنے کے لیے لکڑیوں کی گانٹھیں اٹھا اٹھا کر لانے والی اور دہکتی ہوئی آگ کو اور بھڑکانے والی حمالہ تھی، یہ واقعہ اور صورتاً بھی حمالۃ الحطب بن گئی۔ اور قدرت خداوندی نے جب انتقام و قہر کی سلسلہ کا آغاز ان کی فقر اور تنگ دستی سے کیا، تو پہلے یہ ام جمیل جو ناز و نخروں سے گردن میں ہار ڈالے پھرتی تھی، ابو لہب کی بیماری سے غمزدہ ہو گئی۔ پھر فقر و فاقہ اور تنگ دستی نے یہاں تک نوبت پہنچائی کہ لکڑیاں اٹھا کر لانے کی نوبت آ گئی، اور جو رسی لکڑیاں باندھنے کی گلے میں پڑی رہتی، ایک روز ٹھوکر کھا کر جب گری اور لکڑیوں کی گانٹھ گر گئی تو وہ رسی پھندے کی طرح گلے میں پھنس گئی اور ایسا گلا گھٹا کہ وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس وقت اس کے گلے میں یہ پھندا اس قیمتی ہار اور قیمتی گلوبند کی جگہ تھا جو یہ اپنے گلے میں ڈالے پھرتی تھی، اور اس ہار کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں بیچنے کا ارادہ کیا کرتی تھی۔ سورہ لہب کے شان نزول کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے جب قرآن کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل کی اور سلسلہ وحی کے آغاز کے بعد سب سے پہلا حکم بھی آپ کو یہ دیا گیا کہ قم فَأَنذِرْ، تو آپ بطحۂ مکہ کی طرف نکلے اور ایک پہاڑ پر چڑھ کر آپ نے قبائل عرب کو پکارا کہ یا صباحا یا صباحا، جس پر قریش کے تمام قبائل جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں ذرا یہ بتاؤ کہ اگر میں تم سے یوں کہوں کہ ایک دشمن کا لشکر تم پر صبح کو حملہ آور ہونے والا ہے یا شام کو حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے اور میری بات پر اعتماد کرو گے؟ سب نے جواب دیا کہ بے شک، اور ایک روایت میں ہے کہ ہم نے آپ کے بارے میں کبھی کوئی تجربہ
ہی نہیں کیا سوائے صداقت و سچائی کے۔ تو آپ نے فرمایا کہ انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، کہ میں تمہیں ایک سامنے آنے والے شدید عذاب سے ڈرانے والا ہوں اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو یہ سن کر بدبخت ابو لہب سب سے پہلے کہنے لگا تبا لکا، یعنی تمہارے ہاتھ ٹوٹیں، کیا اسی کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے آپ پر ایک پتھر اٹھا کر پھینکا اور بہت کچھ بیہودہ باتیں بکیں اور حرکتیں کی۔ تو اس صورت میں اس بدبخت کی بدتمیزی اور شقاوت کی مذمت اور اس پر وعید فرمائی، اور اس کو یوں کہا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے، اور وہ آپ بھی ٹوٹ گیا، یعنی نقصان اور خسارے میں پڑ گیا۔ تو ناظرین گرامی، یہ اس شخص کا تذکرہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمن تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کے نام کی ایک سورت رکھ کر رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ جو کوئی بھی پیغمبر اسلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرے گا، آپ کی توہین کرے گا، آپ کو جھٹلائے گا، ذلت اور رسوائی ابد الآباد تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، اور وہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں آپ علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما دے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اس کے لیے آپ کو کرنا صرف اتنا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کر لیجئے گا، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔